علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہمارا موضوع صلاۃ تسبیح کے حوالے سے ہے۔ صلاۃ تسبیح کا مطلب نفل نماز کی وہ 4 رکعتیں جس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ تسبیحات کا مطلب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو 4 رکعتیں اور ہر رکعت میں پھر 75 مرتبہ ہم وقفے سے یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ ان نوافل کو صلاۃ تسبیح کہا جاتا ہے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح کی روایت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ صلاۃ تسبیح کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یا عم، اے میرے چچا، الا اصلک، کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ جو رشتہ داری ہے میرے اور آپ کے درمیان، یعنی آپ میرے چچا ہے تو رشتہ داری کی بنیاد پہ میرے اور آپ کے کچھ حقوق بنتے ہیں، کیا میں آپ کا وہ حق ادا نہ کروں؟ کیا میں وہ صلہ رحمی آپ کے ساتھ نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اصلک الا احبوک، کیا میں آپ کو کچھ تحفے میں نہ دے دوں؟ الا احبوک، کیا میں آپ کو کچھ عطیہ نہ کر دو؟ الا انفعک، کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤ؟ کیا میں آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤ؟ تو ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچاؤ، کوئی اہم بات نہ کروں؟ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے ضرور یہ ارشاد فرمائیے، ضرور مجھے فائدہ پہنچائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ 4 رکعت پڑھا کریں اور 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہوا کرتی ہے یہ پڑھا کرے۔ پھر صلاۃ تسبیح 2 طریقوں سے مروی ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ بندہ جب ثنا پڑھی نہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد بندہ 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد بندہ تعوذ پڑھے، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قراءت کرے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر ایک سورت پڑھے قرآن مجید کی۔ اس کے بعد رکوع سے پہلے سورت کے بعد بندہ 10 مرتبہ پھر یہ تسبیحات پڑھے اور پھر رکوع کرے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ہے، اس سے زیادہ آپ کی مرضی ہے، طاق اعداد کے مطابق جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہی تسبیحات آپ 10 مرتبہ پھر کریں، یہاں تک تسبیحات کی تعداد 35 ہو جائے گی۔ اس کے بعد قومہ ہے، قومے کا مطلب رکوع سے جب بندہ اٹھتا ہے تو بندہ اٹھے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، اس کے بعد نیچے سجدے کی طرف نہ جائے بلکہ 10 مرتبہ کھڑے ہو کے یہی تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے کی طرف جائے اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جائے تو اللہ اکبر کہے گا، اس کے بعد بیٹھے گا سجدوں کے درمیان، اس میں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھے گا، پھر سجدے میں جائے گا اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد وہ یہی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھے گا، تو یہ کل 75 مرتبہ ہو جائے گی یہ تسبیحات۔ ہر رکعت میں اس طرح کرے، جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے تو اس طرح سب سے پہلے یہ تسبیحات 15 مرتبہ کہے، پھر بسم اللہ اور قراءت فاتحہ کرے اور پھر سورت، پھر اسی طریقے سے پھر بندہ کرے۔ دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد جب اٹھے گا تو پھر یہی ترتیب ہے، سب سے پہلے وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہی تسبیحات 15 مرتبہ کہے گا اور پھر جا کے 75 مرتبہ پوری کرے گا۔ چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح کرے گا اور پھر سلام پھرے گا۔ تو یہ صلاۃ تسبیح کا طریقہ تھا۔ صلاۃ تسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فرمایا تھا کہ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو ہر دن یہ نفل پڑھ لیا کرو، صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ ان لم تستطعها ان تقولها في يوم فقولها في جمعة، کہ اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے کہ آپ روزانہ اس کو پڑھ سکے، پہلے تو یہ ہے کہ آپ روزانہ اس کو پڑھیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو پڑھا کرو۔ فإن لم تستطع ان تقولها في جمعة، اگر آپ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو نہ پڑھ سکے،
فقلها فی شہرین، تو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ کر لیا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ فلم یزل یقول له حتی قال فقلها فی سنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے چلے گئے اور آخر میں فرمایا کہ اگر آپ ہر مہینے یہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے، تو کم از کم یہ کوشش کرو کہ ہر سال اس کو ایک مرتبہ کر لیا کرو۔ اور حدیث میں ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہر سال اس کو نہیں کر سکتے تو کم از کم پوری عمر میں ایک مرتبہ کر لیا کرو۔ تو یہ جو ہم نے طریقہ بیان کیا صلاۃ تسبیح کا، یہ اس کا طریقہ تھا اور یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ بھی صلاۃ تسبیح کا منقول ہے، اگر آپ کو اس کی جستجو ہے تو آپ کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی اس کا شیئر کیا جاتا ہے۔ دونوں طریقے جائز ہے، ایک طریقہ بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جائز نہ ہو۔ دوسرا طریقہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا